إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا النبی الکریم. سامعین و ناظرین، دین بھلائی ہے، اس سلسلے کے ہم 21ویں مقالے میں ہیں جس کا عنوان ہے لمحات فکریہ. یہ لمحات فکریہ ابنائے ملت قادیانیت کے لیے بڑے ہی نافع اور انتہائی مفید ہیں اگر وہ اس میں بنظر غیر غور کریں گے. اب چوتھا لمحہ فکریہ جو ہم آج پیش کر رہے ہیں، اس کا عنوان ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی اللہ کے انبیاء اور مرسلین برحق کی سنت کے برخلاف کارستانی. اب دیکھیں، اللہ کے انبیاء کی خصوصیات ہوتی ہیں، ان کی شرائط ہوتی ہیں، ان کے اوصاف و کمالات ہوتے ہیں، پھر ان کا دعوت کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو ربانی نبوت و رسالت کی اپنی خصوصیات و شرائط ہیں، پھر صاحب نبوت کے بھی اپنے اوصاف و کمالات ہوتے ہیں، جن میں اہم ترین امر نبی کا اپنے قول و قرار میں سچا ہونا ہے، اپنی سیرت میں باعصمت ہونا ہے. پھر نبی اپنے دعووں میں صراح سے دعویٰ کرتا ہے، اس کی تعلیمات میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا. پھر نبی پہ جو وحی اللہ اتارتے ہیں وہ قابل فہم ہوتی ہے، وہ نبی خود سمجھتا ہے اور امت کو سمجھاتا ہے. اس کی وحی کا ایسا مغلق نہ ہونا کہ صاحب وحی کے ہاں اس کی وحی ناقابل فہم ہو، یہ بات شرط ہے وحی کے حق ہونے کی. اور اگر کوئی وحی ایسی ہے کہ صاحب وحی جن پہ اتر رہی ہے محبت وحی وہ خود ہی نہیں سمجھ سکے، تو یقین کر لیں کہ یہ وحی رحمانی نہیں، وحی شیطانی ہے. تو اب یہ چند امور ہیں جن کی روشنی میں ہم چاہیں گے کہ ابنائے قادیانیت مرزا کی تعلیمات پہ غور کریں. اولاً، مرزا قادیانی کا ادعائے نبوت کیسے درست ہو سکتا ہے جس میں نبوت کی جملہ خصوصیات و اوصاف اور تمام شرائط ناپید ہیں. ثانیاً، اب اس کا دعویٰ مہدویت ہے کہ میں مہدی بھی ہوں، وہ کس طرح درست ہو سکتا ہے جبکہ مہدی کی وہ علامات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کے اندر نہیں. مہدی کا نام نہیں، نسب نہیں، مہدی کے عظیم الشان کارنامے جن سے وہ انسانیت کو فیض پہنچائے گا، دور کا بھی اس مرزے سے اس کا تعلق نہیں. ثالثاً، اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں،
تو اس کا دعویٰ مسیحیت کس طرح درست ہو سکتا ہے جبکہ حضرت مسیح موعود تو آسمان سے نازل ہوں گے، وہ زمین میں پیدا نہیں ہوں گے کسی شہر میں یا کسی گاؤں میں یا کسی قصبے میں۔ پھر ان کے نزول کی جگہ اور کیفیت نزول بھی مبین ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں صاف طور پہ ان امور کا ذکر ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ خدمات جو دین اسلام کے لیے کریں گے وہ بھی مفصل احادیث میں بیان شدہ ہیں۔ اور یوں ابنائے قادیانیت تعصب کی گرہ کھول کر اگر وہ ہمارے ان مذکورہ امور میں تعامل کریں گے تو پکار اٹھیں گے وہ خود کہ قادیانیت کا بانی نہ نبی ہے، وہ دعوی نبوت میں کذاب ہے، نہ مہدی ہے، وہ اس دعوے میں بھی جھوٹا ہے، اور نہ ہی مسیح موعود ہے، بلکہ وہ تمام دعووں میں جھوٹا ہے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد مدعی نبوت کذاب بھی ہوگا، یعنی کثیر الکذب ہوگا، اور دجال بھی ہوگا، بہت دجل کرنے والا ہوگا۔ تو وحی ربانی کے سلسلے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتم النبیین پہ ختم فرما دیا، منقطع فرما دیا، اس کے منقطع ہو جانے اور نبوت ربانی کے بند ہو جانے کے بعد اس کا دعویٰ، یعنی مرزا غلام احمد کا دعویٰ نبوت اور اس کے دیگر دعوے سراسر کذب اور دجل ہیں۔ مرزے کی کارروائی میں غور کرنے والا شخص، اس کی تمام عمر کی جد و جہد اور اس کی مؤلفات جو چھپی ہوئی ہیں ان کا مطالعہ کرنے والا ہر قادیانی پکار اٹھے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جملہ کارروائی مندرجہ ذیل امور کے گرد گھومتی ہے۔ وہ کیا ہے امور؟ نمبر 1، وہ دین کے مسلمات اور اسلام کے ثوابت امور میں تحریف کرتا ہے اور تجدید کے نام سے تشکیک پیدا کر رہا ہے تاکہ مسلمان اپنے ان عقائد کے بارے میں شک میں پڑ جائیں، یہ اسے تشکیک کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، وہ اپنے دعاوی ان پر استدلال کیسے کرتا ہے؟ غیر شرعی طریقوں سے انہیں ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ناکام رہتا ہے اس میں، اور اس کی ساری سعی ناکام ہے۔ نمبر 3، وہ لغت عربی کے قواعد کا بھی انکار کرتا ہے۔ نمبر 4، وہ اسلامی تشریع، یعنی جو ہمارے دین میں شرع کے اصول اور ضوابط ہیں ان کو بھی تسلیم نہیں کرتا، جو اسلامی قانون سازی کے اصول ہیں وہ انہیں نہیں مانتا۔ نمبر 5، وہ خود ساختہ لغوی اور اصولی قواعد خود ہی وضع کرتا ہے۔ نمبر 6، وہ سلف کے اقوال کو جب نقل کرتا ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اس کی مثالیں مستقل طور پر آئیں گی۔ نمبر 7، شریعت کے اندر جو مفاہیم مقرر شدہ ہیں اور امت کے قرن اول سے، عہد اول سے لے کے عہد وسط میں اور پھر آج تک متواتر طور پر اہل علم میں اور امت میں نقل ہوتے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، جیسے کہ خاتم النبیین کا مفہوم آخری نبی ہونا، یہ امت کے روز اول سے آج تک یہی مفہوم سمجھتی ہے، اس میں تبدیلی کرتا ہے۔ رفع عیسیٰ کا مفہوم جب سے قرآن نازل ہوا اور اللہ نے فرمایا رفعہ اللہ، اس کا مفہوم امت کے ہاں یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ زمین سے آسمان کی طرف ان کا رفع ہو گیا اور وہ وہاں پر زندہ ہیں۔ اس میں اندر میں تحریف کرتا ہے۔ وہ ظہور مہدی، یعنی نزول عیسیٰ اور ظہور مہدی، اس کے مفہوم میں تحریف کرتا ہے اور پھر خلط کرتا ہے۔ پھر وہ غیر اسلامی
اور غیر شرعی مفاہیم خود وضع کر کے قرآنی آیات کو ان پہ منطبق کرنے کی سعی کرتا ہے۔ آٹھواں کام یہ کہ اسلامی مسلمات جو ہیں، مسلمانوں کے اندر جو عقائد شروع سے آج تک ثابت ہیں، ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کس طرح کہ وہ انہی پہ شبہات اور اشکالات وارد کرتا ہے۔ یہ کارروائی ساری کی ساری مرزا غلام احمد قادیانی کی ہے، اور یہی اہل الحاد کا ہمیشہ ہر دور میں ہر ملک میں یہی کام رہا ہے۔ ہم نے اہل الحاد کی کارروائی کو یہاں پہ ان 8 نقطوں کے اندر بیان کر دیا ہے۔ مرزا صاحب کی ان کارروائیوں میں غور کرنے والا شخص یقیناً اس نتیجے پر بآسانی پہنچ جائے گا کہ اس کی ساری کارروائی مجددین، ملہمین اور حضرات محدثین اور حضرات ائمہ دین کا عمل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کی ساری کارستانی امت مسلمہ جو ان عقائد میں متحد تھی اور ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، ان میں فرقت ڈالنے کی اس نے ضرور کوشش کی۔ یہ ہے اس کی ساری کارروائی کا خلاصہ۔ امت مسلمہ میں فرقت ڈالنے والوں اور دینی مسلمات میں تشکیک پیدا کرنے والوں اور اہل الحاد کا کام یہ ضرور ہے۔ یہ مجددین کا کام نہیں، ملہمین کا کام نہیں، نہ ہی محدثین اور ائمہ دین کا یہ کام ہے جس کے وہ دعوے کرتا ہے۔ لہٰذا مرزا کی اس کارروائی کے بارے میں ہماری کیا نصیحت ہے، ہم کیا تجویز کرتے ہیں ابنائے قادیانیت کو عمومی طور پر، اور اہل عقل کو خصوصی طور پر ہم یہ نصیحت کریں گے کہ وہ مرزا کی جھوٹی نبوت، جو خصائص نبوت، شرائط نبوت، اوصاف نبوت، بلکہ اوصاف صالحین سے بھی عاری ہے، اور اس کی وہ مسیحیت جو مسیح حق کی مسیحیت تو پوری دنیا کو فائدہ پہنچائے گی، اور مہدی حق کی مہدویت سے پوری انسانیت فائدہ اٹھائے گی، اس کی مسیحیت اور اس کی مہدویت سے اس دنیا میں کچھ فائدہ نہیں انسانوں نے اٹھایا، اور اس کی ایسی مہدویت کہ اس کا نام، نسب اور پھر عالم کے احوال جو ہیں اور اس دنیا کی بد امنی، اس دنیا میں فتنہ و فساد جو موجود ہے، یہ سب اس بات کی تکذیب کرتے ہیں کہ یہ نہ مہدی ہے، نہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، نہ ہی مسیح موعود ہے۔ تو اے ابنائے قادیانیت، ہم آپ سے انتہائی اخلاص سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ایسی نبوت، ایسی مسیحیت اور ایسی مہدیت کی طرف نسبت سے کیا فائدہ انہیں حاصل ہوگا؟ پھر ایسی نبوت و مسیحیت و مہدویت کا دفاع کرنا ان کا نہ اس دنیا میں انہیں کام آئے گا، نہ ہی آخرت میں کام آئے گا۔ ہاں، اگر آپ ہماری اس نصیحت پہ غور کریں گے، تأمل کریں گے، تو ہمیں باری تعالیٰ سے یقین ہے کہ انشاءاللہ آسانی سے آپ سبیل ہدا اور راہ راست اور صراط مستقیم پر پہنچ جائیں گے۔ اپنے آج کے اس حلقے میں ہم اسی پہ اختتام کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔